السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوتی اور افطار کا وقت ہوتا تو آپ کا کھانا جنت سے آتا، آپ جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ جنگل میں جا کر خدا کی قدرت دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک کھیت میں پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چند گوشے گوہوں کے لے کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک باغ میں پہنچے اور وہاں پر بھی انگوروں کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں سے کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بیگانے کی بکری ذبح کر کے کھانا نہیں چاہیے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کر کہ تو کون ہے، تو مسافر نے کہا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تم ہی ہو جو ساری کائنات کی جان نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش ہدی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہو، یعنی جس کی موت کا حکم اللہ پاک سے ملتا ہے، میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ ملک الموت بولے، اے ادریس علیہ السلام، میں تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، اب مجھ کو روح قبض کرنے کی کرواہٹ بھی چکھا دے، تاکہ مجھے خوف زیادہ ہو اور عبرت حاصل ہو، جس سے میں اپنے خالق کی عبادت زیادہ کر سکوں۔ ملک الموت نے کہا، میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی بھی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کے حکم پر جان قبض کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے اس سے پوچھا، اے ادریس، جان نکلنے کی تکلیف کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے لے کر پاؤں تک ادھیڑ لی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے فرمایا، اے بھائی، قسم ہے اللہ پاک کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، جتنی آسانی میں نے تیرے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل، تاکہ اسے دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو 7 طبقے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، جنت بھی دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اپنی جوتیاں درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر اللہ کے حکم سے بہشت میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے آواز دی، اے بھائی، دیر نہ کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا اور دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہ آؤں گا۔ تبھی بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اس طرح اللہ نے آپ کو زمین سے زندہ اٹھا لیا اور پھر آپ دنیا میں کبھی واپس نہیں آئے۔
تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زینب کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔